اس دور میں خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو ہیں، جو نئے تعلیم یافتہ ہیں، بیچارے کالجوں سے پڑھے، یونیورسٹیوں سے پڑھے، دین سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، ان کو یہی شبہ ہوتا ہے کہ جی اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ ہیں، تو اب جو مومن ہر جگہ مر رہا ہے تو اللہ کی مدد کہاں ہے؟ آج کل یہ بہت بڑا اشکال ہے جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی وہ مدد، وہ اللہ کی نصرت وہ کیوں نہیں ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان، یعنی کشمیر میں نظر ڈالیں، فلسطین پہ نظر ڈالیں، عرب پہ نظر ڈالیں، شام پہ نظر ڈالیں، حلب پہ نظر ڈالیں، آپ برما میں نظر ڈالیں، روہنگیا میں نظر ڈالیں، ہند پہ نظر ڈالیں، جہاں نظر ڈالیں مسلمانوں کا خون بہہ رہا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں نصرت کا وعدہ ہے وہ اسی جماعت کے ساتھ تھا جو اس وقت میدان بدر میں تھی، یہ نہیں کہ وہ وعدہ سب کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں وعدہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ مومنوں کی نصرت کا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سربلندوں کی شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان والے۔ اسلام تو ایک ظاہری نام ہے، استسلام اصل تو ایمان ہے نا دل کے اندر۔ اسی طرح کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا واجب ہے۔ اسی طرح فرمایا انا ننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی جو ان پر صحیح ایمان لائے۔ تو اب ہم چونکہ مومن نہیں رہے تو امداد کہاں سے آئے گی؟ اگر آج بھی ہم مومن بن جائیں تو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، تم اسی طرح وہ میدان بدر کی فضا پیدا کرو، وہ روح بلالی پیدا کرو، تم اپنے اندر وہ جذبہ ایمان، حب مہاجرین و انصار پیدا کرو، تو آج بھی اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار ہے۔ اور دیکھ لیں کہ بدر میں تو میرا مدنی پاک بھی موجود ہے نا، لیکن حضور کی وفات کے بعد حضرت صدیق کا دور آیا، حضرت عمر، حضرت عثمان، یعنی اسلام پھیلتا گیا، کیونکہ وہ صحیح مومن تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ اندر باہر سے پکے مومن ہیں۔ تو جب تک وہ صحیح ایمان والے میدان میں رہے، اللہ کی نصرت ان کے قدم چومتی رہی، اور انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، اسپانیہ سے لے کر ماورا نہر اور چین اور ترکمستان اور اپنا جتنی ریاستیں ہیں، ہر جگہ اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن وہ مومن تھے۔ جب وہ ایمان والی جماعت گھٹتی گئی تو ہمارے ملک بھی گھٹتے گئے اور ہم پر مار بھی پڑتی گئی۔ اور پھر درمیان میں جب بھی کوئی ایمان والا آیا، محمد بن قاسم آیا، وہ تو بہت بعد کا آدمی ہے نا، صحابی تو نہیں ہے نا وہ،
بہت بات کا لیکن صحیح مومن تھا، ایمان والا تھا، سچا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے عرب سے چل کے، بغداد سے چل کے آپ کے دراوڑ اور کراچی اور دیبل اور سندھ کے چپے چپے پہ اسلام کے پرچم بلند کیے، اور جہاں جہاں سے گزرتا گیا ہندو کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارا دیوتا۔ جب محمود غزنوی بت شکن بنا، بت فروش نہیں بنا، تو اللہ کی مدد آ گئی ساتھ۔ اور جب ہم پیسوں پہ لڑنے لگے، اقتدار کی کرسی پہ لڑنے لگے، ہم جناب سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے لگے، تو پھر وہ نصرت بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی بک گئے اور بڑے بڑے پیر بھی بک گئے۔ یہ دیکھا نہیں ہے کہ جتنی گدیاں ہیں ان کی، اتنی بڑی جائیداد ہے، لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں، کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، یہ انگریزوں نے دیا تھا کہ تم ہماری مدد کرو، ہم تمہیں جاگیریں دیں گے۔ یہ لقب انہوں نے دیے تھے، کسی کو سر کا لقب دیا، کسی کو ڈاکٹر کا لقب دیا، کسی کو شمس العلماء کا لقب دیا، کسی کو مخدوم الملک کا لقب دیا، کسی کو مسیح الملک کا لقب۔ ساری ان کی سازش تھی اور ان کی گیم تھی، اور ہمارے جعفر الصادق جو تھے وہ سازش کر کے اسلام کو اندر سے کاٹ رہے۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع المؤمنین، ہم مومنوں کے ساتھ ہیں۔ میرے مومن تو بنو نا، اگر تم مومن نہ بنو تو پھر اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اور پھر اللہ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کہ بھی مومن جو بنے کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرو، اطاعت کرو، جو حکم دے گردن جھکا دو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور جب تم سن رہے ہو، جان رہے ہو، تو پھر اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم منافق نہ بنو، منافقوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن لا یسمعون، گویا نہیں سنا۔ کیا مانا؟ جب مانا نہیں، عمل نہیں کیا تو گویا کہ نہیں سنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، سب سے برا جانور اس سرزمین پہ وہ ہے جو حق سننے سے بہرا ہے اور حق کہنے سے گنگا ہے اور پھر عقل سے بھی فارغ ہے۔ الذین لا یعقلون۔ اچھا ہم نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ جانتے کہ ان کو ہدایت دینے میں فائدہ ہے تو ان کو بھی بات سنوا لیتے اور وہ سننے کا معنی سنتے اور عمل کرتے۔ فَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، لیکن اللہ جانتے تھے کہ ہم ان کو سنوا بھی دیں پھر بھی یہ اعراض کریں گے، یہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت آج بھی موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ لیکن اگر ہم کعبے کا طواف بھی کرتے رہیں، یا رب البیت العتیق اور ربنا آتنا، ادھر یا غوث اعظم، یا پیران پیر، یا داتا بھی کہتے رہیں، تو اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں،
منافق بھی تو یہی کہتے تھے نا، جب مومنوں کے پاس آتے تو پکے مومن کافروں کو کہتے ہیں نہ بھاگو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جو خالص ہو، اندر باہر سے پکا مومن ہو۔ ساس بہو کا جھگڑا، میری ماں بیوی کا بھی اکثر میں بھی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ماں کو کچھ بولوں تو ناراض، تو ماں کو کچھ بھی نہ بولا کریں، ماں کی اطاعت کرو، بیوی کا حقوق کا بھی خیال کرو، لیکن اصل ماں کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا، اور والدین میں حضور نے ماں کا 3 دفعہ ذکر کیا ہے اور باپ کا 1 دفعہ ذکر کیا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ابا کا، چوتھے نمبر پہ تیرے باپ کا۔ وجہ کیا ہے کہ والدہ 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک حمل کے مراحل سے گزرتی ہے کہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، اور ایک ولادت کے وقت کے عذاب سے گزرتی ہے، اس کے بعد پھر رضاعت کے دور سے گزرتی ہے۔ جب اس کی 3 مشقتیں ہیں تو اللہ کے نبی نے اس کے 3 درجے بلند کیے۔